الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن محمدا سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو پھر سے تابع فرما کر دے میرے محترم واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز علماء کرام اور علاقہ ہادہ کے نڈر بے باک غیرت مند دوستوں اور ساتھیوں، آج کی یہ عظیم الشان محفل عظمت قرآن اور تکمیل قرآن کے موضوع پر منعقد کی گئی ہے، اور اسی حوالے سے چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ ویسے تو علماء کرام کی موجودگی میں ایک ادنا سے طالب علم کا بیان کرنا یا بات کرنا ایسے ہے جیسے کہ دانتوں سے لوہے کو چبانا، یعنی دانتوں سے لوہے کو چبانا اتنا مشکل ہے، اسی طرح علماء کرام کی موجودگی میں ادنا سے طالب علم کی بات یا بیان کوئی وقت نہیں رکھتی، لیکن انہی علماء کرام کی باتیں سنی ہوئی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔
اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو بنایا تو یہ دنیا ایک دھوئیں کی شکل میں تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے اس دنیا کو بنا ڈالا۔ اس دنیا کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس زمین پر انسانوں کو بسانا چاہا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، تو پھر جب انسانوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اس دنیا میں بھیجا کہ وہ انسانوں کو راہ دکھا سکیں کہ یہ کون سا راستہ ہے کہ جس پر ہمیں چلنا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ وقتاً فوقتاً علاقے کے لیے، ایک شہر اور بستی کے لیے پیغمبر آتے رہے اور کلمہ حق کی دعوت دیتے رہے۔ میرے اور آپ کے آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام سے قبل حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دنیا میں انسانوں کو یہی دعوت دی کہ آپ ایک اللہ کو مانیں، غیر اللہ کو چھوڑیں، اللہ کی عبادت کریں، غیر اللہ کی عبادت نہ کریں۔ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، اس راستے سے آپ کو بچنا ہے۔ تو ان کی دعوت کے بعد میرے اور آپ کے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن جیسا معجزہ عطا کیا، قرآن جیسی نعمت عطا کی۔ قرآن ایک ایسی لاریب کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یہی قرآن جو ہے اس امت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ یہی قرآن جو ہے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، یہی قرآن جو ہے ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے، یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے، آپ نے معاشرے میں رہ کر کیا کرنا ہے، ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے۔ اسی قرآن نے ہمیں بتایا۔ یہی وہ لاریب کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کے ابتدا ہی میں فرماتے ہیں ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ ایک ایسی لاریب کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ ایک ایسی لاریب کتاب ہے، کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ اس قرآن کو پڑھتا چلے جائیں اور آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس قرآن کے اندر کیا ہے۔ یہ قرآن بدل ڈالا ہے، اس کے اندر رد و بدل کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلی ہی آیت کے اندر یہ فرما دیا کہ یہ لاریب کتاب ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ ایک ایسی ہدایت والی کتاب ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی، کہ اللہ رب العزت کا یہ ایک ایسا کلام ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کفر کو 3 چیلنج کیے کہ اس وقت عرب کے اندر بڑے بڑے شاعر موجود تھے، بڑے بڑے لبیب موجود تھے کہ جن کا شاعری میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ عربی کے بڑے ماہر تھے، بڑے ہی فصاحت و بلاغت کے ماہر انسان تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے دنیا کفر کو یہ چیلنج کیا کہ آپ قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی ایسا کلام لاؤ کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکو۔ اگر آپ اس کلام کو نہیں مانتے تو چلو کوئی اس جیسا کلام لے آؤ۔ اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کو جمع کر لو اور سب مل کر اس قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب لاؤ۔ لیکن دنیا کفر
اس وقت لرز اٹھا کہ قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی کتاب نہ لا سکا۔ اللہ رب العزت نے دوسرا چیلنج کیا کہ چلو اس قرآن مجید کے مقابلے میں آپ کوئی کلام نہیں لا سکتے تو چلو 10 سورتیں لے آؤ۔ اللہ رب العزت کا یہ چیلنج بھی دنیا کفر قبول نہ کر سکی کہ اس وقت عرب کے اندر امر القیس جیسا شاعر موجود تھا کہ جو بہت بڑا شاعر تھا، وہ بھی اس بات سے قاصر آ گیا کہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب دوسرا چیلنج کیا تو پھر اس کے بعد یہ چیلنج بھی قبول کرنے سے قاصر آ گئے کافر۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیسرا چیلنج کیا کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ جیسی کوئی سورت لے آ۔ اتنی سورت بھی قرآن مجید کی کوئی نہ لا سکے۔ یہ قرآن ایک ایسی لاریب کتاب ہے کہ دنیا کفر لرز اٹھا کہ ان کے پسینے چھوٹ پڑے، لیکن قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نہ لا سکے۔ تو یہ قرآن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضرت رحمت علی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ ایک اللہ کے ولی تھے، ایک بزرگ تھے جو کہ نانوتا کی سرزمین سے دارالعلوم دیوبند کی سرزمین پر جاتے تھے اور وہاں ملازمت کرتے تھے۔ تو حضرت رحمت علی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ کا گزر ایک دن ایک گاؤں سے ہوا تو وہاں پر ایک جنازہ تھا۔ تو حضرت سے کہا گیا کہ آپ اس جنازے میں تشریف لائے ہیں تو آپ ان کا جنازہ پڑھا دیں۔ تو وہ حضرت صاحب نے انکار کر دیا کہ میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ تو گھر سے خبر آئی کہ حضرت رحمت علی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ کو بلایا جائے کہ وہ اس شخص کا جنازہ پڑھائیں۔ تو حضرت رحمت علی نور اللہ مرقدہ اس وقت موجود تھے۔ تو جب گھر سے یہ خبر آئی تو ان کے گھر سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں کہا کہ یہ جنازہ پڑھائیں؟ تو ان سے کہا گیا کہ اس لیے کہ جو یہ شخص انتقال فرما گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے مرنے سے قبل یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رحمت علی قاری رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ جنازہ پڑھائیں گے، تو اس لیے ان کی وصیت کے مطابق آپ ہی جنازہ پڑھائیں گے۔ تو رحمت علی رحمہ اللہ جو کہ ملازمت کرتے تھے نانوتا کی سرزمین سے دارالعلوم دیوبند کی سرزمین پر جاتے اور وہاں پر جا کر اپنی ملازمت کرتے تھے۔ ایک منشی تھے لیکن اللہ کے ولی تھے، اللہ کے پیارے تھے، محبوب تھے، لیکن انہوں نے جب جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد وہ میت کو قبر کے اندر اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ جب دفن کر کے قبر کو اوپر سے ڈھانپ دیا گیا، قبر پر پتھر ڈال دیے گئے، تو ان کا جو ملازمت کا کارڈ تھا وہ قبر کے اندر رہ گیا۔ اب حضرت جب دفتر پہنچے تو جیب کے اندر ملازمت کا کارڈ نہیں ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ واپس اہل علاقہ کے پاس آئے، ان کے لیے وہ کارڈ ضروری تھا جس کے بغیر وہ ملازمت نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس لیے اہل علاقہ کے پاس واپس آئے اور ان سے گزارش کی کہ آپ قبر کو دوبارہ کھودیں اور قبر کے اندر میرا کارڈ رہ گیا ہے، مجھے واپس کر دیں ورنہ میری یہ نوکری ختم ہو جائے گی، میرا یہ پیشہ ختم ہو جائے گا۔ اہل علاقہ نے کہا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، ہم مانتے ہیں آپ بزرگ ہیں، ہم آپ کی بات کی تائید کرتے ہیں کہ آپ قبر کو کھود سکتے ہیں اور قبر کھود کر اپنا کارڈ نکال سکتے ہیں۔ ابھی 1 گھنٹہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا، حضرت واپس آئے، قبر کو کھودا تو قبر کے اندر کھودتے ہی دیکھتے ہیں کہ قبر گلاب کے پھولوں سے ڈھانپی ہوئی ہے، قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ قبر کے اندر سے خوشبو اور پوری قبر پھولوں سے معطر ہے، خوشبو سے معطر ہے۔ گھر والوں سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، حضرت کی قبر پھولوں سے ڈھانپی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ان کی کوئی خاص وجہ نہیں، یہ ان پڑھ تھے،
ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، ایک لفظ تک بھی یہ نہیں پڑھے تھے، ان کو ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا، لیکن ان کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ جب یہ صبح کے وقت جب نماز ادا کرتے، نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کھولتے، اور قرآن مجید کھولنے کے بعد قرآن مجید کی سطروں پر ہاتھ پھیرتے، اور پھیرنے کے بعد یہ کہتے کہ اللہ رب العزت نے یہ سچ فرمایا ہے۔ اسی طرح پورا قرآن مجید ختم کر ڈالتے تھے، اسی طرح پورا قرآن مجید ان کا ختم ہو جاتا تھا کہ دیکھیے قرآن مجید ایک انسان کو آتا بھی نہیں، اسے کچھ پڑھنا لکھنا آتا بھی نہیں، لیکن قرآن مجید کو صرف اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اور دیکھ کر یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے سچ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے ان کو جنت کے اعلیٰ درجات پر پہنچا دیا۔ تو اسی بات پر اختتام کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن مجید جیسی عظیم الشان نعمت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق